امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ۔ کہا ایران کے پاس اچھے فضائی ٹریکرز اور دیگر دفاعی ساز و سامان موجود تھا، لیکن ایران کا ساز و سامان امریکی سامان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی امریکہ سے اچھا سامان نہیں بنا سکتا۔ امریکی صدر نے کہا انہیں معلوم ہے کہ ایران کے نام نہاد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایک آسان ہدف ہیں۔ فی الحال ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے نہیں جا رہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ میزائل شہریوں یا امریکی فوجیوں کو نشانہ بنائے۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، انکنڈیشنل سرنڈر۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی قومی سلامتی کونسل کا اجلاس، امریکی صدر بھی شریک۔ ٹرمپ ایران اسرائیل کشیدگی میں جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر چین کا رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا تہران کو خالی کرنے کی وارننگ شعلوں کو ہوا دینا ہے۔ ٹرمپ کا جلتی پر تیل چھڑکنا ایران اسرائیل لڑائی مزید پھیلنے اور شدت بڑھانے کی وجہ بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ملک اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا فریقین سے کشیدگی کم کرنے کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ روس کی ایک بار پھر ایران اسرائیل تنازع میں ثالثی کرانے کی پیشکش۔ کرملن کا کہنا ہے کہ صدر پوتن روس کی طرف سے ثالثی کرانے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فی الحال پرامن راستے پر چلنے کے لیے ہچکچاہٹ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ابھی کسی ثالثی کوشش کی طرف جانے میں ہچکچاہٹ ہے۔ اسرائیل پر ایران کے مزید میزائل حملے۔ پاسداران انقلاب کا تل ابیب میں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد اور فوجی خفیہ ادارے کے مراکز کو براہ راست نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ حملوں میں ان میزائلوں کو استعمال کیا گیا جن کو نہ ٹریک کیا جا سکتا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ اب تک کی کارروائی اسرائیل کو روکنے کے لیے ایک انتباہ تھا۔ اسرائیل کے خلاف اصل آپریشن جلد انجام دیا جائے گا۔ ایرانی میزائلوں سے مقبوضہ بیت المقدس، مقبوضہ مغربی کنارے، تل ابیب اور ہرزیلیا میں کئی اسرائیلی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام نے ساحلی شہر بیت یام میں 80 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کر لیا۔ امریکی سفارت خانے کی اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکاروں اور ان کے گھر والوں کو اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے۔ پاسداران انقلاب گارڈز کو جنگ سے متعلق امور پر مکمل اختیار مل گیا۔ ایران پر اسرائیل کے حملے جاری۔ تہران میں سرکاری ریڈیو کی عمارت کے قریب اسرائیلی حملہ۔ اصفہان کے ایئر بیس پر بمباری۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کی فوج کا گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے 28 طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ کہا طیاروں میں ایک جاسوس ڈرون طیارہ بھی تھا جو حساس مقامات کی معلومات جمع کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے دعوے کی تردید کر دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ کہا خامنائی کا انجام سابق عراقی صدر صدام حسین جیسا ہو سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کا جوہری ہتھیار بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ایران جوہری توانائی اور تحقیق کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر نے کہا اگر ایران پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے برطانیہ، فرانس، جرمنی کے ہم منصبوں سے گفتگو میں کہا ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کا ایران پر جلد از جلد جوہری مذاکرات کرنے پر زور۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے قومی سلامتی کی مشیر تلسی گیبارڈ کا کلیئرنس نوٹس مسترد کر دیا۔ کہا انہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ تلسی گیبارڈ نے کیا کہا تھا۔ ان کے خیال میں ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا۔ امریکہ کی قومی سلامتی کی ڈائریکٹر تلسی گیبارڈ نے مارچ 2025 میں کہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، بلکہ آیت اللہ خامنائی نے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کی اجازت ہی نہیں دی۔
امریکی صدر ٹرمپ ایران کا فردو ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ اخبار کے مطابق زیر زمین فردو جوہری ری ایکٹر تک امریکہ کا سب سے بڑا بنکر بسٹر بم 30,000 پاؤنڈ وزنی میسو آرڈیننس پینیٹریٹر ہی پہنچا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ GBU-57 صرف B-2 بامبر سے ہی گرایا جا سکتا ہے۔ دونوں صرف امریکہ کے پاس ہیں۔ ایران کا G7 ممالک کو یک طرفہ بیان بازی بند کرنے کا مشورہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ G7 ممالک اسرائیلی جارحیت کی مذمت کریں۔ خطے میں استحکام کے لیے اسرائیلی حملوں کا خاتمہ اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی روکنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پہلے G7 ممالک کے مشترکہ اعلامیے میں مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ اسرائیل کی حمایت ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا۔ غزہ میں جنگ بندی کا بھی مطالبہ۔ قطری حکام امریکہ کے ساتھ مل کر ایران اسرائیل جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ مجید الانصاری کی پریس کانفرنس۔ کہا ایرانی ایٹمی مراکز پر اسرائیل کے حملے غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہیں۔ ان حملوں کے انتہائی خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ ترجمان نے کہا اسرائیل نے ایران پر اس وقت حملہ کیا جب وہ جوہری مذاکرات میں پیش رفت کر رہا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ کسی سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے سنجیدہ نظر آتا ہے۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ ان میں اور شہباز شریف میں کوئی فرق نہیں۔ وزیر اعظم کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، ہم ایک ہیں۔ حکومت اندرونی اور عالمی سطح پر بہترین کام کر رہی ہے۔ موجودہ حالات میں سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ لندن میں زہرانے کی تقریب سے خطاب کے دوران کہا ایران کے خلاف جارحیت ہو رہی ہے۔ ایران کے معاملے پر حکومت پاکستان کا موقف حق پر مبنی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کیا۔ ہماری فوجی صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف دورہ برطانیہ مکمل کر کے کل پاکستان واپس روانہ ہوں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو اپنے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات اور وفاقی بجٹ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر نے کہا وفاقی بجٹ میں عام آدمی خصوصاً محنت کشوں اور کم آمدنی والے طبقات کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے۔ بجٹ میں تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور پسماندہ طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرنے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے، غریب اور کمزور طبقات کی معاونت کے لیے سماجی تحفظ کی اسکیمز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان معاشی طور پر خطے میں بڑھتی کشیدگی کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا خطے کی صورتحال کے تناظر میں معاشی معاملات کا جائزہ لیا ہے۔ ہم ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی کامرس سیکریٹری سے ورچوئل میٹنگ۔ امریکی ٹیرف سے متعلق امور، تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات مضبوط بنانے پر بات چیت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تکنیکی سطح پر مزید تفصیلی بات چیت جلد متوقع۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے صنعتوں کی ترقی پر فوکس کرنا ہے۔ ٹیکس نیٹ، توانائی اور SOEs میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کی شرکت۔ ISPR کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں نے آپریشن بنیان مرصوص مارکہ حق میں پاک فوج کی کارکردگی کو سراہا۔ آرمی چیف نے اوورسیز پاکستانیوں کے کلیدی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلباء و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ عوام اور طلباء نے بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمیں بوس کر دیا۔ جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کے دورے میں گفتگو۔ DG ISPR نے طالبات کو آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کا انخلاء جاری۔ آج 77 پاکستانیوں کو تفتان بارڈر پہنچایا گیا۔ 3 روز میں 1000 سے زائد پاکستانی شہری ایران سے پاکستان پہنچے۔ ان 1000 پاکستانیوں میں سے 710 شہریوں کو تفتان بارڈر سے کوئٹہ پہنچایا گیا۔ پاکستان پہنچنے والے مسافروں کو اپنے اپنے شہروں میں پہنچنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے ایران جانے والے پاکستانیوں کی امیگریشن بند ہے۔
پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں بارڈر بند ہونے کے باعث سرحد پار سے آنے والے سامان کی قلت پیدا ہو گئی۔ ضروری سامان کی عدم دستیابی کے باعث بیشتر دکانیں بند۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث بلوچستان کے شمالی بالائی اضلاع میں پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ایرانی پیٹرول کی غیر قانونی ترسیل نہ ہونے سے چمن شہر کے 90% پیٹرول پمپس بند ہو گئے۔ چند کھلے پمپس پر پیٹرول مہنگے داموں فروخت۔ کوئٹہ میں تیسرے روز بھی پیٹرول کی قلت برقرار۔ مختلف پمپس پر پیٹرول ڈلوانے والوں کا رش، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی قطاریں۔ ڈی سی کوئٹہ کی ہدایت کے باوجود شہریوں کو پیٹرول کے حصول میں مشکلات۔ سابق برطانوی رکن پارلیمنٹ جارج گیلوے نے دعویٰ کیا ہے کہ پیر کو ایرانی ٹی وی پر اسرائیلی حملے کا ہدف ایرانی پروفیسر محمد مرندی تھے۔ گیلوے کے مطابق پروفیسر مرندی اس ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو میں پیئرس مورگن کے ساتھ طے شدہ انٹرویو کے لیے موجود تھے۔ اس سے پہلے ایرانی حکام معروف تجزیہ کار اور پروفیسر محمد مرندی کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر چکے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ وہ موبائل فون ساتھ نہ رکھیں۔ محمد مرندی اپنی قیام گاہ چھوڑ چکے ہیں۔ گزشتہ روز ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر حملے میں زخمی 3 خواتین ورکرز شہید ہو گئیں۔ امریکی کانگریس کے اراکین تھامس میسی اور رو کھنہ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں امریکی مداخلت کو روکنے کے لیے مشترکہ قرارداد پیش کر دی۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی سے روکنا ہے۔ تھامس میسی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں لکھا کہ ایران اسرائیل جنگ امریکہ کی نہیں، اگر ہو بھی تو کانگریس کو آئین کے مطابق اس پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے فل کورٹ اجلاس کے بغیر رولز میں تبدیلی کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام خط میں جسٹس بابر ستار نے کہا، آئین کے تحت رولز بنانے کا اختیار جس اتھارٹی کے پاس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور آئین کے مطابق ہی ہائی کورٹ چیف جسٹس اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ رولز بنانے کا اختیار ہائی کورٹ کے علاوہ کسی اور اتھارٹی کو نہیں دیا جا سکتا۔ غلطی کو فوری درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی اریالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کو عالمی حالات کے بارے میں معلومات تھیں۔ بانی نے کہا پاکستان کو اس وقت متحد ہونا چاہیے۔ بلوچستان کے لیے 1028 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی بنیادی تنخواہوں پر 10% ایڈ ہاک ریلیف، پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی نے بجٹ پیش کیا۔ ایوان کو بتایا کہ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 1 کھرب روپے سے زائد کا بجٹ تجویز کیا جا رہا ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے 66.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 8 شہروں میں سیف سٹی کے لیے 18 ارب روپے، امن و امان کے لیے غیر ترقیاتی مد میں 83 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت کے لیے 16 ارب 40 کروڑ کا ترقیاتی بجٹ مختص۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 19.8 ارب اور محکمہ کالجز کے لیے 5 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ مختص کیے گئے ہیں۔ سولر پینلز مہنگے نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی خزانہ کمیٹی نے 18% سیلز ٹیکس لگانے کی تجویز مسترد کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین نوید قمر نے کہا، سولر پینل پر ٹیکس سے متعلق کمیٹی کا موقف واضح ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے ایوان میں سولر پر ٹیکس کی مخالفت کی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے کمیٹی کو وضاحت کی، کہا اگر سولر پینل مکمل بنا ہوا امپورٹ کیا جائے تو اس پر سیلز ٹیکس نہیں، سولر پینلز کے پارٹ امپورٹ کر کے یہاں تیار ہوگا تو اس پر ٹیکس ہے۔ سولر پر 18% جی ایس ٹی سے 20 ارب روپے آئیں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی کاموں سے متعلق ایک مثال قائم کی گئی۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں کے لیے خطیر رقوم مختص کی گئیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کا دوبارہ اجرا کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کے ساتھ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا اب ای ٹینڈرنگ پر جا رہے ہیں، حکومت مقصد لیکیجز اور کرپشن پر قابو پانا ہے۔ اس وقت ایک پولرائز ماحول ہے، آپ ایک سوشلسٹ مسلم امیگرنٹ امیدوار ہیں، کیا نیو یارک تیار ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہاں، نیو یارک تو ڈیفینیٹلی تیار ہے۔
نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ نیو یارک اس بار ایک سوشلسٹ مسلم امیگرنٹ میئر کے لیے بالکل تیار ہے۔ مخالفین ان کے خلاف اسلاموفوبیا پر مبنی زبان استعمال کر رہے ہیں، مگر عام لوگوں کی دلچسپی مسائل کے حل میں ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے پر نیو یارک کے یہودیوں میں بھی مختلف آراء موجود ہے۔ ان کی انتخابی مہم نے نیو یارک کے تمام باشندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ زہران ممدانی کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کے حوالے سے ان کا موقف انسانی حقوق پر مبنی ہے۔ نریندر مودی پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مودی بھارت کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری کا امریکی صدر کے تہران خالی کرنے کے بیان پر رد عمل۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا، 1979 سے اب تک امریکی صدور نے ایسی ہی باتیں کی، لیکن ہم یہیں موجود ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تہران میں ہونے والے حملوں کو عوام سنجیدہ نہیں لیتے۔ ٹی وی اسٹوڈیو پر حملے کے باوجود خاتون صحافی نے اسٹوڈیو نہیں چھوڑا، اپنا کام جاری رکھا۔ بھارت کی پارلیمنٹ ہم سے بڑی ہے، ان کا بجٹ صرف 5.5 ارب روپے ہے، ہماری قومی اسمبلی آدھا گھنٹہ بھی نہیں چلتی۔ 16 ارب روپے کا بجٹ کیوں رکھا گیا؟ خواجہ آصف کو تب یاد کیوں نہیں آیا جب پنجاب حکومت نے 800% تک تنخواہیں بڑھائیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان میں اظہار خیال، کہا انکم ٹیکس سلیب میں بہت غلطیاں ہیں، 22 لاکھ روپے سالانہ آمدن تک کوئی ٹیکس نافذ نہ کیا جائے، سوچنا ہوگا کہ ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ بجٹ غریب عوام کے ساتھ مذاق ہے، بجٹ بنانے والوں نے 60% پاکستانیوں کا جینے کا حق چھین لیا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ میں اضافہ کر کے عوام کی تذلیل کی کوشش کی گئی۔ سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، پی ٹی آئی کا چیئرمین سیاسی قیدی ہے تو مطالبہ کرتا ہوں انہیں فوری رہا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی نے کہا، بجٹ عوام کی امنگوں کا آئینہ دار نہیں، عوام مایوس ہو چکے ہیں، وفاقی حکومت کے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، دکانداروں نے ابھی سے 18% 16 ٹیکس لاگو کر دیا۔ وزیر خزانہ ایک دن کے لیے عوام میں جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے۔ عطا آباد جھیل میں ہوٹل کے سیویج پر غیر ملکی سیاح کی شکایت سوشل میڈیا پر وائرل۔ غیر ملکی سیاح نے کہا، مقامی افراد نے ہوٹل کا فضلہ جھیل میں چھوڑے جانے کی اطلاع دی ہے، صاف پانی اور گندے پانی کے درمیان فرق کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کا نوٹس، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کی ٹیم عطا آباد پہنچ گئی۔ ترجمان کے مطابق سیویج کے پانی کے شواہد ملے تو ہوٹل انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، خان یونس میں امدادی مرکز کے قریب اسرائیلی حملے میں 51 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے بتایا کہ ہزاروں فلسطینی آٹے کے حصول کے لیے جمع تھے کہ اسرائیلی ڈرونز نے فائرنگ کی، اس کے چند منٹ بعد ہی اسرائیلی ٹینکس نے گولے داغ دی۔ کئی خواب، کئی امنگیں، امیدیں، تمنائیں رنگ بھرنے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں۔ ایران پر اسرائیلی فوج کے حملوں نے بچوں اور نوجوانوں سمیت کئی روشن چراغ گل کر دیے۔ ننھی تارا کا زندگی سے بھرپور رقص اس کی آخری ویڈیو تک ہی محدود رہ گیا۔ 31 سالہ نیلوفر کے خواب بھی ادھورے رہ گئے۔ 23 سالہ شاعرہ پرنیا عباسی بھی اپنے خاندان کے ہمراہ اسرائیلی حملوں میں جاں بحق۔ پرنیا کی نظم بجھا ہوا ستارہ سوشل میڈیا پر وائرل۔ نظم کے بول کچھ یوں ہیں، تم اور میں بھی یہیں کہیں ختم ہو جائیں گے، دنیا کی سب سے خوبصورت نظم خاموش ہو جائے گی۔ ایران اسرائیل جنگ کے دوران ہی عالمی نشریاتی ادارے نے ایران میں حکومت کی تبدیلی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے تجارتی مواقع کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ امریکی تیل کمپنی کے مالک باب میکنیلی کے مطابق ماضی میں خلیج کی جنگ سے تیل کی قیمتیں اوپر گئی تھیں، حالیہ جنگ میں بھی یہی خدشہ ہے۔ باب میکنیلی نے کہا کہ ایران میں دنیا کے تیسرے بڑے تیل کے اور دوسرے بڑے گیس کے ذخائر ہیں۔ ایران میں حکومت بدلی تو نجی کمپنیز کو کام کرنے کا موقع ملے گا، لیکن خدشہ ہے کہ قیمتیں کم ہونے سے بہت پہلے اوپر جا سکتی ہیں۔ روس کا یوکرین کے دارالحکومت کیف اور جنوبی صوبے پر حملہ، روسی حملوں میں ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی، 124 زخمی۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین پر 440 ڈرون اور 32 میزائل داغے۔ حکام کا یوکرین میں منگل کے روز ایک روزہ سوگ کا اعلان۔
تکنیکی خرابیاں، طیاروں کی عدم دستیابی اور آپریشنل چیلنجز کے باعث آج ایئر انڈیا کی 7 بین الاقوامی پروازیں منسوخ۔ ذرائع کے مطابق 6 پروازیں بوئنگ 787 لائنز کی تھیں۔ اس کمپنی کا طیارہ احمد آباد میں فضائی حادثے کا شکار ہوا تھا۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن نے ایئر انڈیا اور ایئر انڈیا ایکسپریس کے حکام کے ساتھ فوری میٹنگ طلب کر لی۔ اور آج کونسل آف پاکستان کراچی اور جیو نیوز کے تعاون سے پاکستان کا سب سے بڑا ملی نغموں کا مقابلہ صدائے وطن، ہر آواز میں پاکستان، باصلاحیت اور سریلے گلوکاروں کے لیے اپنے ہنر کو دنیا بھر کے سامنے لانے کا سنہری موقع۔ امیدوار نیا ملی نغمہ آج کونسل کراچی کی ویب سائٹ acpki.com پر بھیج سکتے ہیں۔ جیتنے والے خوش نصیب کو ملیں گے لاکھوں روپے کے انعامات۔ ٹاپ 10 میں آنے والے امیدواروں کے نغموں کی ویڈیو پروڈکشن میں بھی مدد کی جائے گی۔